بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اس وقت انڈیا اور چائنا کے معاملات اتنے خراب ہو چکے ہیں کہ آپ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب بھی کبھی مودی نے جانا ہوتا تھا یا کوئی ان کا وی وی آئی پی یا تمام دوسرے اہم لوگوں نے جانا ہوتا تھا تو وہ پہلے بوئنگ 747 طیارے کا استعمال کرتے تھے اور یہ اکثر اوقات پھر جنرل پبلک کے لیے بھی استعمال ہوتا تھا۔ لیکن امریکہ نے بھارت کو جو انٹیلیجنس رپورٹ فراہم کی ہے، کیونکہ ساؤتھ چائنا سی کے اندر اس وقت امریکہ کے ساتھ جو صورتحال ہوئی، جس پر آپ کو حقیقت ٹی وی تفصیلی ویڈیو بنا کر دے چکا ہے کہ الیکٹرانک وار فیئر کے اندر یہ معاملہ ہوتا ہے کہ الیکٹرانک میگنیٹک پلس ویپن استعمال کیے چائنا نے، جس سے امریکہ کے وہاں پر جو جہاز تھے ان کا فیو سیکنڈز کے لیے کنٹرول ٹاور سے رابطہ مکمل طور پر ختم ہو گیا اور نہ ہی ان کا کسی طرح کا سسٹم کام کر رہا تھا۔ لہذا ایک وارننگ جاری کی گئی امریکہ کو کہ آپ ساؤتھ چائنا سی سے نکل جائیں، کیونکہ ہمارے پاس جو سسٹم ہے وہ بغیر میزائل جہاز کو مارے فری فال گرا سکتے ہیں۔ ایگزیکٹلی اسی طرح جو ہم نے ابھی نندن کے ساتھ کیا تھا، جب وہ پاکستان کے اندر گھسا تھا تو ہم نے اس کا پیچھے ٹاور سے رابطہ ختم کر دیا۔ مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں، حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ اب انڈیا کے بارے میں انٹیلیجنس رپورٹ یو ایس نے فراہم کی ہے کہ آنے والے کے دنوں میں، مہینوں میں، ہفتوں میں حالات ہونے جا رہے ہیں بڑے خراب، اور خاص طور پر انڈیا کے خلاف کسی بھی وقت کوئی کاروائی ہو سکے۔ آپ کو حقیقت ٹی وی تفصیلی بتا چکا ہے کہ کچھ سیٹلائٹ امیجز آئے جس پر انڈیا نے یہ بات کہی ہے کہ میانمار کی ایئر اسپیس استعمال کرتے ہوئے انڈیا پر حملہ ہو سکتا ہے۔ اب یہ جو رپورٹ ہے اس کے بعد کہا گیا کہ مودی سرکار کو اس وقت جو پرابلم ہے اس میں سب سے بڑا نشانہ اگر کوئی بن سکتا ہے تو وہ انڈیا کے پرائم منسٹر ہے، کیونکہ جنگوں کا سا ماحول ہے اور اس وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ بوئنگ کا 777-300ER یہ ایکسکلوزیولی بنا تھا وی وی آئی پی کنٹریز کے کسی بھی لوگوں کے لیے۔ اب انڈیا نے اس کو یو ایس کے تھرو ہنگامی بیس کے اوپر بنوایا ہے اور اس کو ہائیلی ماڈیفائی کروایا ہے۔ اس کے اندر ایڈوانس میزائل سسٹم لگایا ہے، ڈیفنس سسٹم لگایا ہے، اور چونکہ مودی کو خطرات لاحق ہیں اس کے لیے انہوں نے جو ان کا کمیونیکیشن سسٹم ہے اور خاص طور پر الیکٹرانک وار فیئر سے جو معاملات خراب ہیں ان کو کنٹرول کرنے کے لیے، یعنی اگر کسی بھی وقت مودی کے اس جہاز کے اوپر حملہ ہوگا تو میزائل سسٹم اس حملے کو تباہ کر سکے گا۔ اور سب سے زیادہ انٹرسٹنگ چیز ہے کہ اگر کسی وجہ سے یہ فلائی کر رہا ہے، کیونکہ اس کی جو کیپیسٹی ہے یہ 17 گھنٹے مسلسل فلائی کرتا ہے، جو پرانا یہ استعمال کرتے تھے وہ 10 گھنٹے فلائی کرتا تھا، اس کو ری فیول کرنا پڑتا تھا۔ اور اس صورتحال کے اندر اگر راستے میں کوئی ایسی چیز آتی ہے جو یہ ان کو لگتا ہے کہ مودی کی جان خطرے میں ہے، کچھ بھی ہے، تو وہاں سے میزائل فائر کر کے اس کو تباہ کر سکتے ہیں۔ آپ ذرا اندازہ کیجئے کہ عام روٹین کے اندر اگر کسی پرائم منسٹر نے جانا ہو تو ساری دنیا کو پتا ہوتا ہے، دوسرے ملک کے ساتھ بات چیت ہوتی ہے، ایک پروٹوکول ہوتا ہے۔ آپ ایسا نہیں ہوتا کہ ہوا کے اندر کوئی پرائم منسٹر جا رہا ہے یا پریزیڈنٹ جا رہا ہے اور اس کے طیارے کو آپ مار دیں۔ یہ تو سمجھ لیجیے جب دو ممالک آپس میں بڑے لیول کی کوئی جنگ کرے، جب آخری حدیں پار ہو جائے پھر بھی شاید ایسا قابل قبول نہیں ہوتا اور گنجائش رکھی جاتی ہے۔ لیکن جب آپ کسی جہاز کے اندر اس لیول کی ماڈیفکیشن کر دیں کہ اس کے اندر میزائل سسٹم لگائیں، کاؤنٹر میئرز کر لیں، اور اس کے علاوہ اس کا جو کمیونیکیشن سسٹم ہے وہ اتنا زیادہ سیکیور کر لیں کہ الیکٹرانک وار فیئر اس پر اثر نہ کرے، تو اس سے آپ اندازہ کر لیں معاملہ کیا ہے۔ اصل میں رپورٹ یہ ہے کہ جو سی آئی اے نے اس وقت انڈیا کو فراہم کی کہ چائنا کی جانب سے خطرہ یہ ہے کہ انڈیا کے بہت سارے جہاز بغیر میزائل حملے کے گرائے جا سکتے ہیں، جس میں ان کے ہائی ویلیو ٹارگیٹڈ یعنی بڑے لیول کے جو اہم ترین لوگ ہیں جس میں مودی سر فہرست ہے وہ بھی شامل ہے۔ اب انہوں نے کئی جہاز آرڈر کیے، لیکن ان کا ہنگامی بیس پر ایک جہاز آ رہا ہے نیکسٹ ویک اور ایک آئے گا اس سال کے اینڈ تک۔ اب اس سے یہ پرابلم ہے کہ دیکھیے اگر چائنا کے پاس جو ٹیکنالوجی ہے اس وقت وہ یہ ہے کہ آپ کسی بھی جہاز کو گرا سکتے ہیں، اس کا پورا کمیونیکیشن سسٹم آپ بلاک کر سکتے ہیں، جام کر سکتے ہیں، نہ اس کا پیچھے رابطہ رہے نہ آگے رابطہ رہے، وہ فری فال ہو کے آسانی سے گر سکتا ہے۔ اور اس میں صورتحال کیا ہوتی ہے، آپ کا نام بھی نہیں آتا اس میں کہ آپ نے یہ حملہ کیا ہے یا آپ نے کسی طرح کا کوئی میزائل مارا ہے۔ اصل میں جو اگلی جنگ ہے وہ یہ ہونے جا رہی ہے، یہی وہ جنگ ہے جس سے انڈیا اس وقت چائنا سے ڈر ہے۔ آپ اندازہ کر لیں آج کئی مہینے گزر چکے ہیں، چائنا وہاں پر فائبر آپٹک بچھا رہا ہے، سیٹلائٹ سے امیجز آ رہی ہیں، J-20 اسٹیلتھ فائٹر وہاں پر پہنچ چکے ہیں، اور میانمار کی ایئر اسپیس کے ساتھ ہی چیزیں اس وقت یہ ہوتی ہے کہ میانمار کے ساتھ جو بارڈر لگتا ہے چائنا کا
वहां पर इन्होंने नया रेडार सिस्टम तैनात कर दिया है जो 1500 किलोमीटर तक जो भी इंडिया का वहां पर चल रहा होगा वो सारा कुछ चाइना को बताएगा। ये चाइना क्यों कर रहा है? अगर चाइना फाइबर ऑप्टिक बिछाना शुरू कर दे, इसका मतलब है कि उसने आना है, लड़ाई का मामला अगला है। और यही वो वजह है कि मोदी को सिक्योर करने के लिए बाकी जाए जनता भाड़ में, उनसे कोई कंसर्न नहीं है, मोदी की जान सेफ रहे, इसीलिए उन्होंने अब मोदी के लिए स्पेशल जो प्लेन मंगवाया है जो हाईली मॉडिफाइड है, बहुत ज्यादा महंगा, अरबों रुपए इसकी कीमत है। मिसाइल डिफेंस सिस्टम इसके अंदर लगे ताकि कल को कोई हमला होने का खर्चा है तो इसको रखा जाए। ये यहां से सूरत हाल अंदाजा कर ले कि फ्यूचर के अंदर इंडिया का मामला किस लेवल पे खराब होने जा रहा है। अगर आम मिसाइल हो और वो आकर किसी जहाज पर टकराए तो सब जानते हैं उस पर कितनी जंग हो सकती है, लेकिन चाइना के पास टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा एडवांस है कि बगैर मिसाइल हमला के आप इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर के जरिए बिल्कुल इनको गिरा दें और ये इंडिया को खर्चा लाक है। और यही वजह है कि मोदी के लिए हंगामी बेसिस के ऊपर एक प्लेन आ रहा है इंडिया, जो कि नेक्स्ट वीक से मोदी के लिए इस्तेमाल किया जाएगा और फिर इस सूरत हाल के अंदर मोदी को सिक्योर किया जाएगा। अगर काम आपने सही किए हों, यानी अगर आपने अच्छे लेवल पे, इंडिया के अंदर एक इंटेलेक्चुअल ने बड़ी जबरदस्त बात की, उन्होंने कहा कि अगर इंडिया को वाकई बीट करना है पाकिस्तान और चाइना को तो उसका सबसे बेहतरीन हल है कि पाकिस्तान के साथ बिल्कुल नॉर्मल ताल्लुकात रखे जाए, खराब ताल्लुकात न रखे जाए, मुसलमानों के खिलाफ काम न किया जाए और उसके बाद आप चाइना के साथ कुछ ज्यादा ताल्लुकात न रखें, आप तरक्की की तरफ जाए, फिर आपका मुकाबला होगा। इस तरह आप जंगों में मुसलमानों के खिलाफ करते रहे, पाकिस्तान को उकसाते रहे, चाइना को करते रहे, तो हालात इसी तरह के खराब होंगे जो इस वक्त नजर आ रहे हैं। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।